البرق انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور و تکبر میں دھکیل دیا، اور کچھ بادشاہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کو ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف لایا جا سکے، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پرستی میں پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ یہ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی؟ اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قوم عاد جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا۔ اس قوم سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ بعد میں ایسی قوم کو پیدا کیا۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان بکھرے ہوئے ایک علاقے احقاف میں آباد تھی۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ یہ قوم ہدایت پا سکے۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا اور اب وہ اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ شداد کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان شدید مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگا کہ بھلا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کی اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ شداد نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور ہر قسم کی ہیرے جواہرات کا استعمال کیا گیا، حتیٰ کہ شداد نے اپنی بنائی جانے والی جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور پوری دنیا کے خوبصورت ترین پھول اور پودے بھی لگوا دیے۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کی ماہر تھی، شداد کی سلطنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے بلند و بالا ٹیلوں پر ہیرے و جواہرات سے مزین عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی یہ جنت تعمیر نہ ہوگی تب تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہ رکھے گا۔ شداد کی اس جنت کو تعمیر ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال بعد جب اس جنت کو طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا اور شداد کی جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اپنی فوج کو ساتھ لے کر اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ شداد ابھی اپنی جنت کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اس نے اس کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ شداد کے لوگوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ آپ کو آپ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے کیسے روک سکتا ہے؟ شداد نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور یہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔
پھر شداد ملک الموت سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ کے حکم مانتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور اس دنیا سے فنا ہو گئی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور کفر و شرک کی زندگی چھوڑ دے، لیکن قوم عاد اپنے غرور و تکبر میں بدمست رہے۔ چنانچہ جب قوم عاد ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے نکل جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر خوفناک آندھیوں کو مسلط کر دیا اور قوم عاد اپنے بنائے ہوئے بلند و بالا ستونوں اور عمارتوں سمیت ریت کے ٹیلوں میں دفن ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل البرق انفو کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔